أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورہ مائدہ کی 40 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے سے تفصیل کے ساتھ جرائم کی سزا اور اسلامی سزائیں جو جسے حدود کہا جاتا ہے اس کی تفصیل بیان ہو رہی تھی. کیونکہ اہل یورپ اور ان کے ہم نوا قومیں اسلام کی طرف سے مقرر کردہ جو جرائم کی جو سزائیں ہیں، جو حدود اور قصاص وغیرہ، اس پر تنقیدیں کرتی ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ سزائیں بڑی سخت ہیں اور شرافت انسانی کے خلاف ہے. یہ تہذیب، یہ معاشرہ جو ہے، جو سویلائز سوسائٹی ہے، اس میں یہ اس قسم کی سزائیں دینا درست نہیں ہے. بعض ناعاقبت اندیش تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں. اس کے جواب میں یہ آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جو سزاؤں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، جو حدود جو مقرر کیے گئے ہیں، تو بظاہر تو بڑی سخت سزائیں ہیں. جیسا کہ ڈاکہ اور بغاوت کی سزا یعنی ہاتھ کاٹ دینا اور پیر کاٹ دینا ہے، چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، اور دیگر سزائیں ہیں قصاص میں بھی جان کے بدلے جان، اور دیگر جس قسم کا نقصان کوئی کسی کو پہنچائے گا تو بالکل اسی کا بدلہ اس کو دلایا جائے گا. کوئی کسی کی آنکھ خراب کر دے گا تو اس کی آنکھ خراب کر دی جائے گی. کوئی دانت توڑے گا تو دانت توڑ دیا جائے گا. یہ سزائیں بظاہر بڑی سخت نظر آتی ہے اور ظاہری طور پر ایسا دکھتا ہے کہ یہ جو ہے شرافت انسانی کے خلاف جا رہی ہیں اور اکرام المخلوقات اس میں نظر نہیں آتا، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر سب سے پہلے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، اس سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے اور وہ قادر مطلق ہے. اس کے پاس ہر قسم کی قدرت ہے اور وہ جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے بخش دے. یعنی یہ نہیں کہنا کہ یہ صرف عذاب دیتا ہے، بلکہ وہ تو لوگوں کو معاف بھی کرتا ہے. اس کی صفت معاف کرنے کی بھی ہے. فوراً اسی میں یہ بات آئی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء. وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہی ضابطہ جو اس نے بنایا ہے کہ جو بخشش کا مستحق ہوتا ہے اس کو معاف کیا جاتا ہے، جو بخشش سے مستحق نہیں ہوتا ہے اس کو معاف نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو تو عذاب دیا جاتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا سب سے پہلے اور یہ بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اس کے سارے فیصلے حکیمانہ ہیں اور اس کے فیصلوں پر کوئی یعنی سوال نہیں کر سکتا. ہاں، اس کی ہزاروں حکمتیں ہیں. اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو کچھ حکمتیں ہم کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جو جرائم کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر کردہ اور متعین کردہ جو سزائیں ہیں، جسے شرعی اصطلاح میں حدود کہا جاتا ہے یا قصاص جو کہا جاتا ہے، تو یہ سزائیں حدود تو صرف 5 ہیں. صرف 5 جرائم کی سزائیں ہیں حدود. اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ چوری کی سزا یہ ہوگی کہ داہنا ہاتھ پونچے سے کاٹ دیا جائے گا، اور ڈاکے کی سزا یہ ہوگی کہ داہنا ہاتھ اور پیر اس کا جو ہے کاٹا جائے گا ٹخنوں پہ سے. اسی طریقے سے زنا کی سزا یہ ہوگی کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے یا بعض صورتوں میں اس کو سنسار کیا جائے گا. تہمت زنا کے سلسلے میں یہ ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے اگر کوئی تہمت لگانے کے بعد اس جرم کو ثابت نہ کر سکے تو. اسی طریقے سے شراب نوشی کے سلسلے میں صحابہ کرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ سزائیں صرف 5 سزائیں حدود کی اور قصاص. اس کے علاوہ جتنے جرائم ہیں وہ سارے جرائم کے سلسلے میں جو ہے یہ اختیار دے دیا گیا قاضی اور امیر اور حاکم وقت کو
کہ وہ جس طریقے سے چاہے جرائم کی روک تھام اور اس کو سدباب کرنے کے سلسلے میں سزائیں جاری کریں، جہاں پر جس وقت جیسی ضرورت ہو ویسی، کہیں پر اگر سخت سزاؤں کی ضرورت ہو تو اس کو سخت سزائیں دے کر وہ جرم کو روکا جائے، کہیں پر ہلکی سزائیں ضروری ہے تو ہلکی سزائیں دی جا سکتی ہے، اس کے اختیار میں دے دیا گیا سارے جرائم کے دیگر سارے۔ تو اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو حدود اور قصاص وغیرہ کا جو معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی سزاؤں کو متعین کیا ہے، تو اس کے لیے بڑی کڑی شرائط، بڑی سخت شرائط رکھی گئی ہے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے اس کو ثابت کرنا، اتنی کڑی شرائط کہ آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسا کہ زنا کی اگر جو ہے کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس کو 4 مرد عینی شاہد گواہ لانا پڑے گا، 4 مرد عینی شاہد۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، 4 مرد کو جو گواہ ہیں، جو عینی شاہد دیکھے ہوئے وہ کام کو کرتے ہوئے، اس کو لا کر جو ہے گواہی کے طور پر پیش کرنا ہوگا۔ اس میں سے ایک بھی گواہ کم ہو جائے گا تو پھر وہ شرعی حد اس کے اوپر نافذ نہیں کی جا سکتی۔ ایسے ہی چوری کے سلسلے میں کئی ایک شرائط لگائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں کہ چوری یعنی قیمتی چیزوں کی چوری کو جو ہے اس کے اوپر حد شرعی نافذ کیا جائے گا۔ جیسا کہ کل یہ بات آ رہی تھی چوری کی سزاؤں کے سلسلے میں کہ اس زمانے میں بھی جو ہے 1 ڈھال سے کم کی قیمت اگر کوئی چیز چوری کی ہو، جو اس وقت کی قیمت کے اعتبار سے 10 درہم ہوتی تھی، آج تو اور بہت زیادہ ہوگی، تو اس سے اگر کم کی کوئی چوری کی ہو تو اس کے اوپر حد شرعی نافذ نہیں کیا جائے گا۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے وہ نافذ نہیں کی جائے گی، کیونکہ دوسرے جو حقیر قسم کی جو چوریاں ہیں اور جو عام مقامات پر جو رکھی ہوئے جو چیزیں ہوتی ہیں، پبلک مقامات پر یا جو ہے سفر کے دوران ریل میں یا ہوائی جہاز میں جو ہے جو چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، یا جیب قطر لیا جاتا ہے، یا ہاتھوں میں سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے، یا امانت میں خیانت کی جاتی ہے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے کچھ چیزیں حاصل کر لی جاتی ہیں، یا درختوں پر سے پھل حاصل کر لیے جاتے ہیں، توڑ لیے جاتے ہیں، یا اور چھوٹی چھوٹی قسم کی جو حقیر چیزیں جو چوری کر لی جاتی ہیں، ان تمام چوریوں کو جو ہے اس کے اوپر حد شرعی نافذ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، یہ غلط بات ہے کہ کسی کا مال چرانا اور اس کو ناحق استعمال کرنا، اس کے لیے جو ہے دیگر سزائیں، تعزیری سزائیں جاری کی جائیں گی اس کی روک تھام کے سلسلے میں، لیکن جو شرعی سزا ہے، جو حد ہے، وہ حد ہاتھ کاٹنے کا جو سزا ہے وہ نافذ نہیں کی جائے گی ان تمام میں۔ یہ شرائط جو ہے چوری کے تعلق سے بھی ہے۔ تو اس قسم سے اگر دیکھا جائے تو ساری جو ہے جو حدود کے نافذ کرنے کے سلسلے میں جرم کو بھی ثابت کرنا پڑتا ہے، اور جو گواہیاں ہیں، جو ثبوت ہیں، وہ بھی پورے مکمل ہونے پڑتے ہیں، اور اگر کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی کمی ہو جائے گواہیوں میں یا ثبوت میں، کوئی شک و شبہ بھی پیدا ہو جائے تو مجرم کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، نہ کہ قانون کو، اور وہ سزائیں جو حد جاری ہونے والی تھی وہ حد تبدیل ہو جاتی ہے تعزیری سزاؤں میں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بڑی کڑی شرائط جو ہے اس میں رکھی ہے۔ جب جو ہے سزائیں عائد کی ہیں، بتائی ہیں، تو پھر اس کے لیے شرائط بھی بہت کڑی رکھی گئی ہے، اس کے لیے بڑی احتیاط سے کام لیا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ ساری شرائط پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ کہیں پر اگر کچھ ایسا کمی اور زیادتی ہو رہی ہے تو پھر وہ حد شرعی وہاں پر نافذ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب تک کہ پورے شریعت کے مطابق جو تقاضے ہیں، جو شرائط کے، وہ شرائط پورے نہ ہو جائے، حد شرعی نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بہت کم ہو پاتا ہے کہ پوری شرائط کی تکمیل ہو، ہزاروں میں، لاکھوں میں ایک آدھ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری شرائط کی تکمیل ہو پاتی ہے۔ تو جب ہو پاتی ہے، ہو جاتی ہے شرائط کی تکمیل، تو پھر سزائیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ دل ہلا دینے والی، انہیں مجرمین اس سے پریشان ہو جاتی ہیں، ان کے دل و دماغ پر وہ مسلط ہو جاتی ہے، اور جرم کرنے سے باز آ جاتے ہیں لوگ، دیکھ دیکھ کر ان کو عبرت اور سبق اور نصیحت مل جاتی ہے کہ ایسے جرم اگر ہم بھی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ انہیں تھرا جانے والی جو سزائیں کہا جا سکتا ہے، کانپ اٹھتے ہیں مجرمین۔ ورنہ اگر تعزیری سزائیں، جیسا ہے کہ بہت سی چیزوں میں تعزیری سزائیں عام طور پر دنیا میں بھی آج کل جو ہے دے دی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سزائیں، تو مجرمین اس کو ایک کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، ہر کام کو ایک کھیل تماشا کے طور پر لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جو سزائیں، جو حدود ہیں، اس سے ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہوتا ہے، جرم کرنے کے سلسلے میں روک تھام ہوتی ہے اس کی۔ اور اگر آپ دیکھیں، جائزہ لیں تو جن ممالک میں شرعی سزائیں نافذ کی جاتی ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ سزائیں بہت کم نافذ کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شرائط کی تکمیل نہیں ہو پاتی۔ کتنے آپ کو ہاتھ کٹے پیر کٹے لوگ نظر آئیں گے وہاں پر، اور کتنے ایسے معاملات، ایسے واقعات پیش آتے ہوں گے جہاں پر گردن ماری جاتی ہے، اور کتنے ایسے ہوں گے جہاں پر سنسار کیا جاتا ہے، بہت کم ہوتے ہیں۔ اور ایسے معاشروں میں آپ دیکھیے کہ کرائم ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے،
انہیں وہاں پر قتل و غارت گری اور چوری چکاری، ڈاکہ اور عورتوں کی عصمت ریزی، عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، یہ سب چیزیں اتنی کم ہوتی ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو مہذب جو ہے سو کالڈ اپنے آپ کو بڑے اچھے بتاتے ہیں، تہذیب یافتہ جو قومیں جو ہے کہلاتی ہیں اپنے آپ کو، ان کے معاشروں میں آپ دیکھیے کہ کیا حال ہے ان کا۔ ان کے پاس ہر سیکنڈ کوئی نہ کوئی جرم جو ہے پنپتا ہے، ہر سیکنڈ کوئی نہ کوئی بیماری ان کے پاس سے نکلتی ہے، ایسے ایسے جرائم جو ہے پیدا ہوتے ہیں۔ قتل و خون، غارت گری کا بازار گرم ہے آج دنیا میں، دنیا کے ممالک میں چاروں طرف جو ہے قتل عام ہو رہا ہے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اس حالت میں جو ہے اگر دیکھیے کہ یہ جو ہے انسانوں کی جو وہ کرنے والے جو لوگ ہیں، ہمدردی کرنے والے، کیسے ہمدرد ہیں آخر، کہ ان کو جو ہے جو رحم تو آتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو مجرمین ہیں، اور جو سوسائٹی میں جو لوگ وہ مجرمین کی طرف سے تکلیف اٹھاتے ہیں ان کے اوپر ان کو ترس نہیں آتا۔ ان کی طرف سے جو تکلیف اٹھا کر ان کو جو نقصانات سے دوچار ہو جاتے ہیں، جو قتل و غارت گری مچاتے ہیں وہ مجرمین، تو وہ مجرمین کے ساتھ تو یہ رحم کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ انسانی سوسائٹی جو ان کی وجہ سے پریشان ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی رحم کا معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ ارحم الراحمین، وہ رب العالمین، وہ مالک دو جہاں، جس نے جو ہے ہر ایک کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، اس میں انبیاء اور اولیاء بھی ہے، اتقیاء بھی ہے، فساق و فجار بھی ہے، چور بدماش بھی ہے، باغی اور سرکش بھی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، اور دیکھیے کہ اس نے جو ہے سب کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، اگر اس کو جو ہے اس کی بات کو مان لیتے ہیں، اگر کوئی توبہ کر لیتے ہیں تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ لوگ اس کی مقرر کردہ سزاؤں پر انگلی اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں خود انسانیت کی بھلائی کے لیے مقرر فرمائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انسانوں کی جانوں کی قدر و قیمت کتنی زیادہ ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اس سے پہلے یہ آیت آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک نفس، ایک جان کو بغیر کسی وجہ کے ناحق اگر قتل کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے، اور اگر کوئی ایک کو بچانے، اس کا تحفظ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے انسانوں کو بچا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسانی خون کی اہمیت ہے، اور عین حالت جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو یہ ہدایتیں دیتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں بھی لوگوں کے حقوق کا لحاظ کرنا ہوگا تمہیں، عورتوں کو، بوڑھوں کو، چھوٹے بچوں کو نہیں مارنا، اور وہ لوگ جو اپنے اپنے مذہبی معاملات میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ مقابلہ اور مقاتلہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ اگر سامنے آ جائیں کسی وجہ سے تو ہاتھ اپنے روک لینا۔ یہ تمام احکامات اور حقوق اس حالت میں بتائے گئے ہیں جب عین جنگ چل رہی ہے، دشمن مقابلہ کر رہا ہے، مقاتلہ کر رہا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اسلام کا یہ قانون ہے۔ تو کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ باتیں واضح فرمائی ہے کہ کس طریقے سے انسانیت کو جو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں جو ہے سخت ترین سزائیں رکھی ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے مجرمین ہیں جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو اگر سخت سزائیں دے دی جائیں گی تو وہ باز آ جائیں گے جرم کرنے سے۔ اور یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ اس کے خلاف جو آواز اٹھاتے ہیں، جن کی زبانیں کھلتی ہیں، وہ لٹیرے اور بدماش قسم کے جو قاتل ہیں، جو قتل عام کیے ہیں دنیا بھر میں، جنہوں نے جو ہے ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے، ان کی وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، قدرتی وسائل جو ممالک کے پاس تھے، ایسی ایسی جنگیں لڑی ہیں اور ایسے ایسے جو ہے ہتھیار ان کے خلاف استعمال کرے ہیں کہ ہر قسم کا بام بنایا ہے انہوں نے، ایٹامک بام بنایا، ہائیڈروجن بام بنایا، اور جو ہے کیمیکل بام بنایا، اور کیسے کیسے طیارے بنائے پائلٹ لیس، اس کو جو ہے گائیڈڈ میزائلز بنائے، ڈرون طیارے بنائے، یہ اس کو استعمال کیا، اور ہیروشیما اور ناگاساکی جاپان میں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مار دیا بم ڈال کر۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے عراق کے اوپر اور شام کے اوپر، فلسطین میں اور دیگر ممالک میں، افغانستان میں کارپیٹ بامبنگ کرتے ہیں، وہ لاکھوں انسانوں کو قتل کرتے ہیں، ہاتھ ان کے رگے ہوئے ہیں لاکھوں انسانوں سے۔ اور یہ لوگ جو ہے بات کرتے ہیں انسانی ہمدردی کی اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے ایک ایک انسان کی قدر فرماتی ہیں۔ یہ لوگ جو ہے سینکشن لگائے ہیں، کئی ایک ممالک پر تحدیدات عائد کرے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ضروری چیز بھی نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ ان کے پاس جو
لائف سیونگ ڈرگس ہے اس کو تک جانے سے روک دیا. لاکھوں کی تعداد میں بچے اور بڑے جو ہے مر گئے اس کی وجہ سے کہ ان کے پاس جو ضروری جو سامان تھا وہ بھی نہیں جا سکا. صرف وہ جو ہے یہ چاہتے تھے کہ ان ممالک کے جو وسائل ہیں جو ان کے پاس قدرتی طور پر جو حاصل ہیں ان کو اس پر قبضہ کر لیا جائے. یہ ایسے لٹیرے ہیں اور یہ ان کے ہاتھ رگے ہوئے ہیں. لاکھوں لوگوں کے لاکھوں انسانوں کو انہوں نے مارا ہے اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو ٹیررزم کے خلاف ہیں, ہم اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیے کیا مذاق انہوں نے بنا رکھا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو مارتے ہیں اور ان کا جو ہے قتل عام کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیومن ویلیوز ہے, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کی بات کرنے والا اسلام ہے. اسلام اس کو جو ہے بتاتا ہے کہ انسانوں کی قدر و قیمت کیا ہے, ایک انسانی جان کی قدر و قیمت کیا ہے. تو یہ تمام حالات کا اگر جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ جو سزائیں ہیں, جو حدود اور قصاص وغیرہ, یہ بالکل صحیح اور درست ہے. ان مجرمین کی روک تھام کے لیے, جرموں سے جو ہے انسانیت کو جو ہے بچانے کے لیے, انسانیت کو نقصان جو پہنچا رہے ہیں وہ اس سے بچانے کے لیے ایسی ہی سزائیں ہونی ضروری تھی. اور یہی سزائیں اور یہی باتوں کو جو ہے ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے پیش کریں آج دنیا کے سامنے کہ یہ جو سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قانون, جو ضابطے جو مقرر کر دیے گئے ہیں اسلامی, نہ صرف جو ہے سزاؤں کے سلسلے میں بلکہ معاش کے سلسلے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فائنینشیل سسٹم جو بہترین پیش کیا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے سورہ بقرہ کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تقریباً 13-14 نشستوں میں یہ بات ہوئی تھی تفصیل کے ساتھ کہ کتنا بہترین معاشی نظام اسلام نے پیش کیا ہے, جبکہ سارے جو ہے سسٹمز دنیا کے بیکار ہو گئے ہیں, ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں اور کولیپس ہو گئے ہیں آج. اور دیگر جو ہے جو جرائم کی روک تھام کے سلسلے میں بھی جو ہے کرمنل لاس بالکل بیکار ہو گئے ہیں آج دنیا بھر میں. دیکھیے آپ, قتل و غارت گری مچی ہوئی ہے, عورتوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسانی حال نہیں ہے. اگر ایسی سخت سزائیں جو اسلام نے مقرر کی ہے اس کو اگر نافذ کیا جائے گا تو کم سے کم ہو جائے گا کرائم ریٹ, جیسا کہ کچھ ممالک جو ہے آج شریعت کو نافذ کیے ہیں اور اس کی وجہ سے جہاں پر جو ہے یہ قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں تو وہاں پر اتنا کم ہو گیا کہ نہیں کے برابر ہے کرائم ریٹ. اور دیگر ممالک میں دیکھیے کہ لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے, جو جس کو چاہتا ہے مار ڈالتا ہے, جو جس کی چاہے عزت لوٹ لیتا ہے. یہ اسلامی قوانین ہیں جو اس سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں ان جرائم کی روک تھام کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے, صحیح علم حاصل کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ کا موتی فرما بردار ہمیں بنا دے. وآخر